خضرا کے مکی بولے کہ تم سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، اور سرکار کی الفت پر دن رات جو مرتے ہیں، سرکار کی الفت میں دن رات جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہم مسجد میں دستار بندی ہے نا، جتنے بھی مہمان آئے ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، ممنون ہیں ان کے۔ میں نام تو نہیں، بابر صاحب بھی آئے، بھائی منشا جمال صاحب ہے، طاہر صاحب ہے، ڈی پی فاروق صاحب ہے، جتنے زبردست، میں نے ان کو کالیں بھی کی ہیں، خود بھی بلایا ہے، نعیم صاحب بھی آئے، بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم اگر سب کو شکریہ کا یا بات کرنے کا موقع دیں تو یہ پروگرام پھر بھی بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب کی طرف سے ہی بات ہو جائے گی، ہوگی یہ بات سب کی طرف سے۔ آپ سب کو سب سے بڑی بات تھی کہ آپ تک یہ بشیر برکی صاحب بیمار ہیں، وہ بھی آئے، سیٹ کالا صاحب جو کافی عرصہ سے لارڈ مسجد کے انتظام چلاتے ہیں وہ بھی حاضر ہوئے، جن کو میں نہیں بھی دیکھا، سابقہ ابراہیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا ہمارے آستانے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، سب کی طرف سے یہی شکریہ ادا کر دیں گے۔ تو کوشش یہی ہے کہ آپ کوشش کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج 7 بچے حافظ قرآن ہوئے تو ہمارے دل میں یہ تمنا تو ہونا کہ کاش میرا بچہ بھی حافظ ہوتا۔ وہ ایک حدیث میں نے پڑھی، نبی کریم جب پہلی مرتبہ مصلی پر جا رہے تھے، پہلی دفعہ مصلی رسول پر جا رہے تھے جماعت کرانے کے لیے، تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم نے راستے میں جا کر کھڑے ہوئے، صحابہ کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور ٹھنڈی آ بھری حضرت بولے، ٹھنڈی آ بھری، نبی کریم نے فرمایا کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے، اور دیکھتے ان کا بیٹا مصلی رسول پر جا رہا ہے۔ یعنی کم سے کم پھر ہم لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے، اس میں کوششیں کی ہیں، آپ کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آج 7 بچے ہوئے، اگلے سال اس ادارے سے کم 30 بچے حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ ان حافظ قرآن کے صدقے اللہ اس علاقے پر کرم بھی کرے گا، اور جتنے بھی احباب آئے آپ سب کے حق میں دعا بھی کی جائے گی۔ شاہ صاحب آپ سب کے حق میں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کر دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے نبی کو قبول ہو، کاش وہی میری زندگی کا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین دی وقار، بالخصوص حفاظ کرام، علماء دین اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ احباب، میں سب احباب کو اور بالخصوص ان طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے سینے آج نور قرآن سے مزین ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ حافظ صاحب، جن کی زیر سرپرستی، زیر سایہ یہ انتہائی
कीमती खजाना इन बच्चों के हाथ आया है। इसमें ना सिर्फ ये बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि इस इलाके के हर वो शख्स, हर वो बंदा जिसने इस कार खैर के अंदर हिस्सा लिया, आज वो इस कार सवाब के अंदर बराबर का शरीक है, बराबर का हिस्सेदार है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दालु अलल खैर का फाइल ही, क्योंकि नेकी की तरफ दलालत करने वाला बंदा सवाब उसी तरह पाता है जिस तरह नेकी करने वाले बंदे को सवाब मिलता है। बेशक ये बच्चे जब तिलावत कुरान पाक करेंगे, इन बच्चों को भी सवाब होगा, इनके वालिदैन को भी होगा, इनके असातिज़ा को भी होगा, और जिन लोगों की वजह से ये मदरसा कायम और दायम है उन लोगों को भी बराबर का सवाब मिलेगा। बेशक। और यकीनन ये बच्चे और इनके वालिदैन खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जो सआदत इन बच्चों ने हासिल की है, ये इस इलाके का हर बंदा, हर बच्चा ये सआदत हासिल कर सकता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, ये कुरान पाक का एजाज है, ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि दुनिया की कोई किताब आप ले लें, सिर्फ चंद सफ़ों की किताब हो और उसके अंदर उस किताब को अज़बर कर लें, आप ज़बानी याद करें, हिफ्ज़ करें, और उसमें नए या को की गलती ना हो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कुरान पाक वो एक किताब है कि जिसके अंदर एक अराब की भी गलती नहीं होती, अल-हम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान के अंदर ये बच्चे जब पढ़ते हैं तो यकीन जानिए कोई गलती का इम्कान बाकी नहीं रहता। होती है गलतियां, लेकिन जिन बच्चों ने कुरान पाक सही मानों में हिफ्ज़ कर लिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजज़ा है। और जिस तरीके से कुरान पाक को इसकी हिफाजत के बेशुमार तरीके हैं, हिफ्ज़ कुरान भी हिफाजत कुरान का एक तरीका है कि पूरे का पूरा कुरान, आप सारे के सारे कुरान आप एक तरफ रख लें, इनको छुपा लें, लेकिन इन 7 बच्चों में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके कहें बेहमदे ताला बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से, किबला हज़रत साहब की निगाह फैज़ से ये बच्चा खड़ा होकर अल-हम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान ज़ुबानी आपको सुनाएगा। ये सआदत और क़यामत के रोज ये बच्चे अपने खानदान की शिफात करेंगे। बेशक। किन लोगों की शिफात करेंगे? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। बेशक बेशक। उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ किराम को देंगे। बेशक। ये किसी आप इस हदीस पाक की रूह से किसी दुनिया की किसी ये नहीं लिखा हुआ वहां पर कि जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसको ये हिस्सा मिलेगा, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, जिसके पास कोठी और कार होगी, वो अपने रिश्तेदारों को जन्नत से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। कतई नहीं। अफ़ाज़ किराम और शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में जात करते हुए शहीद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को ये फजीलत अता फरमाते हैं कि ये जन्नत से लोगों को निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। इससे बड़ी कामयाबी आखिरत की और कोई आई नहीं है। लिहाजा इन बच्चों ने ये जो मरहला मुकम्मल किया है, ये बहुत सादतमंदी है और खुशनसीब है आप सारे के सारे लोग इस मोहल्ले के, इस इलाके के, इस गांव के, जिनकी वजह से ये दर्स कायम है। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से यहाँ कुरान की तालीम जो है ये जारी हो सारी है। हदीस पाक में आता है दुनिया का वो मकाम, दुनिया की वो जगह जहाँ पर कुरान की तलावत की जाती है, वो जगह आसमान पर बसने वाले फरिश्तों को जमीन पर इस तरह नजर आती है जिस तरह रात को जमीन पर बसने वाले इंसानों को आसमान पर चमकते हुए तारे नजर आते हैं। बेशक। इसलिए कि वो कुरान की तलावत से नूर पैदा होता है, वो नूर की चमक उन फरिश्तों को आसमान पर नजर आती है जिस तरह हमें जमीन पर बैठे हुए आसमान के तारे रात को नजर आते हैं। वो नूर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की उस नूरानी मखलूक की रज़ा होती है, और अल्लाह की वो नूरानी मखलूक जो है
وہ اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے اس خطے میں نازل ہوتی ہے جس خطے پہ تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی وہ نورانی مخلوق، وہ بابرکت مخلوق زمین پر وہاں اترتی ہے، چاہے وہ مسجد ہے یا کسی کا گھر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات بھی اس گھر کے اندر، اس مسجد کے اندر نازل ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اس دین کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بے شک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا عالم اسباب ہے، دین کی حفاظت اپنے بندوں سے کراتی ہے۔ ان اللہ یبعث علی کل راس مئۃ، ان اللہ یبعث لہذا الامہ علی کل راس مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے خاتمے پر ایک ایسے بندے کو زمین پر نازل فرماتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید فرما دیتا ہے، جس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو یقیناً قبلہ حضرت صاحب کا آپ کی جو یہ تحریک ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر مساجد اور تعلیم قرآن کی جو تحریک ہے، یقیناً یہ ایک مجددانہ فعل ہے، اور آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ کی نظر کرم کی وجہ سے آج ہمارے علاقے کے اندر، بالخصوص پوری اس کشمیر کے اندر اور خاص کر ضلع کوٹلی کے اندر جگہ جگہ مساجد نظر آ رہی ہیں، حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آپ پاکستان کے یا کسی اور دور دراز علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں دین کا اولیاء بگڑا ہوا ہے، اور بحمدِ تعالیٰ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے مرد بھی اور ہماری بہنیں خواتین بھی دین اسلام کی سمجھ رکھتی ہیں، دین اسلام کو سمجھتی ہیں، اور روز بروز اس سمجھ کے اندر قبلہ حضرت صاحب کے خیال کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کو صحیح من میں پڑھنے، اسے سمجھنے اور قرآن کے اوامر اور نواہی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بچے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی برکت سے اس علاقے کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کریں، جس طریقہ سے قبلہ حافظ صاحب یقیناً انتہائی ہمارے نظام کے اندر جتنے ہی حفاظ کرام ہیں، چند ایک محنتی حفاظ کرام میں سے ایک حافظ صاحب آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی جو شبانہ روز محنت ہے اس کی وجہ سے یہ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جس طریقے سے حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں روز بروز اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہذا اس مدرسے کے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے، اس والے سے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعاون آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر درج ہو، اور آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، یہاں سے چلے بھی جائیں تو بھی آپ کا نامہ اعمال، وہ کتاب جو ہے، وہ نیکیوں والی کتاب چلتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دستار ابھی بڑھنے کے بچوں کو تو اس کے بعد دعا ہوگی۔ ٹھیک تنویر صاحب دوسرا موبائل تو ویڈیو سے بنا سکتا تصویراں سارے بچے نے تصویریں لا دیں، سارے نے تصویریں جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان میں سے ایک بچہ ہے جس کا تعلق مامن جواد والد مامن طارق، یہ پلنگ سے تعلق ہے اس کا، اس نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کو دستار پہنائیں گے صاحبزادہ ابرار شاہ سے۔ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ یہ ادھر ادھر آ جاؤ، سامنے ماشاء اللہ۔ دوسرے حافظ صاحب ہیں حافظ صاحب، والد صاحب کا نام خلیل ہے، سین صاحب رجور سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو دستار پہنائیں گے جامع مسجد ولایت کے خطیب علامہ خالد سلطانی صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
ماشاء गुलजेर साहब महफूज साहब आए तो उनके वो अंदर चले गए मस्जिद इंतज़ामिया में से मास्टर फराज साहब, मास्टर मुख्तार साहब या मास्टर हारून साहब, मास्टर वाजिद साहब या कारी तनवीर साहब, कोई भी नुमाइंदा अपनी मस्जिद इंतज़ामिया का भी बड़ा रोल है, वो भी कोई नुमाइंदा अपना, हाफिज अहमद साहब, मास्टर हारून साहब, हाफिज अहमद, इनका ताल्लुक अटकोरा पनौड़िया से है। माशाल्लाह। आगे हाफिज मुतीब, इनका ताल्लुक मोड़ा त्रैयड से है। मास्टर हारून साहब, हाफिज महफूज साहब, गुलजेर साहब, आगे आ जाए, उनको रास्ता दे। इनफ साहब, माशाल्लाह जी, अल्लाह, इनका ताल्लुक त्रैयड दाग से है। नबी साहब के बच्चे हैं। हाफिज गुलजेर साहब, आगे बच्चे जी, बच्चे जी। गुलजार साहब इधर। गुलजार साहब, माशाल्लाह। हाफिज मारूफ साहब, इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। माशाल्लाह। हाफिज गुलजेर साहब दस्तार है। गुलजार साहब, हाफिज मेहरान साहब, हाफिज महफूज साहब दस्तार, हाफिज मेहरान साहब। बाकी ये जो बच्चे जिन्हें हिफ्ज़ कुरान किया, इनके वालिदैन खुश नसीब हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई ऐसी बात की जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनकी औलाद को दीन की तरफ। जो आदमी भाई वसीम, भाई बाबर साहब का वाले कोई तोहफा लेकर आए, तो इनके जो हाफिज कुरान है, उनके जो वालिदैन हैं, वो भी आगे आ जाए, इधर करीब आ जाए। डॉक्टर साहब आ जाइए, आराम से करो। भाई वजीर साहब आगे आ जाइए। चलो एक एक तोहफा भी देना है बेहतर सा। ठीक है, ऐसे भाई बाबर को चाहिए हमारा की अच्छा साहब, that's okay.
لے آگے لے بھائی شوکت صاحب جو ابھی لندن میں وہ ہمارے مدرسے میں 10-12 بیگ ہر مہینے آٹا بھی دیتے ہیں ان کے دوست ابھی بھی طالب علموں کے لیے پہلے میں ویڈیو بناتا ہوں آگے دے بس دے دے آگے تھوڑا تھوڑا یہاں پر کر دیں ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا جو محلے کے بچے ہیں ہماری انتظامیہ ہے مسجد کی وہ سارے کوشش کریں کہ اندر سے لنگر شروع کیا جائے گا اور کھانے والا آدمی اسی دروازے سے باہر نکل جائے گا رش نہ پڑ جائے یہ لنگر بہت ہے ہم نے کافی لنگر کا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کمی پیشی ہوگی لیکن کوشش کریں ہر بندہ تعاون کرے آرام کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما آج کی محفل یا اللہ دعا جو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے والے طلباء کے صدقے سے ان کی وجہ سے تیرے گھر کو آباد کیا گیا یہ جو تریر مدرسہ مسجد مرکز آباد ہے اس میں جتنے بچوں نے قرآن کو حفظ کیا جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا اللہ جن کے والدین نے اپنے بچوں کو تیرے دین کے لیے خاص کیا تیرے دین کو پڑھنے کے لیے تیری کلام کو پڑھنے کے لیے تیرے گھر میں وقف کیا یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تمام کی حاضریاں قبول فرما اور بالخصوص ان بچوں کے قرآن مجید ختم کرنے کی تقریب میں محفل میں مجلس میں جتنے لوگ خوشی سے آئے محبت کے ساتھ آئے ان طلباء کی محبت میں آئے قرآن مجید کی محبت میں آئے تیرے گھر کی محبت میں آئے اپنے علاقے کی محبت میں آئے یا اللہ پھر بھی تیرے کلام کی وجہ سے جمع ہوئے ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے اپنے کلام کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے ہماری حاضریاں قبول فرما اور بالخصوص یا اللہ پوری دنیا پر جتنے لوگ بھی تیرے دین کی تبلیغ کرتے تدریس کرتے مدارس مساجد کو آباد کرتے ان پہ اپنی پاک کمائیوں سے خرچ کرتے تمام کی حاضریاں قبول فرما اور یا اللہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ دین کا مجاہد بنانے کی کوشش کی حافظ قرآن بنایا یا اللہ ان کے والدین پر اپنا فضل فرما ان کی نسلوں پر فضل فرما اس علاقے پر فضل فرما ان کے قبیلوں پر فضل فرما اور یا اللہ اس قرآن کے صدقے جن جن احباب نے یہ جو تریر مدرسہ آباد ہے یا اللہ اس میں اپنی پاک کمائیوں سے منتلی خرچ کیا اس کی تعمیر میں حصہ رکھا ہر لحاظ سے اس سے تعاون کیا یہ جو مسجد آج آباد ہے مجھے وہ وقت یاد ہے ماسٹر نور سین صاحب اور جتنے بھی ان کی کابینہ لوگ تھے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد جب رکھی تھی وہ بھی شامل تھے آج قبروں میں یا اللہ جو لوگ بھی تیرے اس گھر سے محبت کرتے تھے مدرسے سے محبت کرتے تھے آج قبر میں تیرا وہ گھر آباد ہے اس آباد گھر کے صدقے قبروں میں انہیں اجر عظیم جو حیات میں یا اللہ اس مدرسے کی جو بنیاد ہم نے رکھی استاد غلام سین صاحب گلار شریف سے آئے انہوں نے ہمیں یہ ترغیب کی یہ توجہ دلائی پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں جو مسجد بناتے ساتھ ایک دین کا مدرسہ بنائے قاضی صاحب بھی ساتھ تھے یا اللہ آج وہ قبر میں اس اپنے دین کے مدرسے کے صدقے استاد غلام سین صاحب ان کے قبر کے درجات کو بلندی عطا فرما
اور یا اللہ بالخصوص جتنے لوگوں نے محبت کی، حاضریاں پیش کی، لنگر میں حصہ رکھا، تحفے پیش کیے، یا اللہ کام کاج میں حصہ رکھا، یا اللہ اس تیرے گھر جو محبت میں تیرے اس گھر میں حاضر ہوئے، یا اللہ تمام کی حاضریاں قبول فرما، اور اس مجلس یا اللہ اس مدرسے کے صدقے ہم کچھ نہیں چاہتے، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، تمام اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد قاضی صادق حسین رحمت اللہ علیہ، حاجی عبدالبید رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، یا اللہ بالخصوص پیر زاہد صاحب جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یا اللہ نظام چلا رہے ہیں، ان کے دین میں، علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور یا اللہ باران رحمت بھی نازل فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے باران رحمت نازل فرما، اور آج اس ختم قرآن کی مجلس میں جتنے لوگ آئے تمام کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما، اپنے قرآن کے صدقے، حافظ قرآن کے صدقے تمام کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، جو لوگ بھی اس مجلس میں آئے کسی مشکل میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں، غیر سالی میں، اختلاف میں، جھگڑے میں، ختم قرآن کی مجلس کے صدقے یا اللہ تمام کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما، ہر مصیبت سے بلا سے نجات عطا فرما، اور اس پورے علاقے پر کرم فرما، اور یا اللہ ہم التجا کرتے ہم سب کا خاتمہ ایمان، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔